ماشاءاللہ یہاں کافی لوگ جمع ہیں. دیکھو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہاں شراب بہت ہے، عام ہے، زنا عام ہے. اس زمانے میں جو غیر مسلم ہیں وہ 100 سال پہلے جیسے نہیں ہیں. 100 سال پہلے جو غیر مسلم تھے وہ اخلاقی برائیوں کو برائی سمجھا کرتے تھے، وہ زنا کو برا سمجھتے تھے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو برا سمجھتے تھے. ہم جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اسلامی قانون پڑھتے ہیں جو ماضی میں فقہا نے لکھا ہے، تو جب بھی زنا کی بات آتی ہے تو لکھتے ہیں کہ حرام فی الادیان کلھا. یہ زنا بدکاری ایسی چیز ہے جو تمام مذہبوں میں حرام ہے، تمام کلچروں میں حرام ہے. تو پہلے زمانے کے جو علماء تھے، فقہا تھے، انہیں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، یہ سمجھانا ان کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ غیر مسلم بھی اس کو برا سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یہ گدھے گھوڑوں کا، کتے بلوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. لیکن اب کیا ہے کہ مسلم دنیا ایک طرف اور مسلم کے علاوہ جو دنیا ہے وہ پوری ایک طرف ہو گئی. اب یہ اخلاقی برائیاں، لڑکوں سے بدفعلی، ہومو سیکشولیٹی، لڑکیوں سے گرل فرینڈ بنا کے ان سے دوستیاں لگانا، ولد الزنا، حرام بچے پیدا کرنا، اب یہ چیزیں سوسائٹی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں. یہاں میں آیا تو پتہ چلا یہاں بھی نوجوان جو مسلمان بچے آہستہ آہستہ شراب کباب کی طرف کھسک رہے ہیں. تو دیکھو مسلمان صرف اور صرف اپنے مذہب پہ چلنے والا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب پہ چلے، بلکہ آپ نے سنا ہے علماء سے، تبلیغ والوں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، تو اللہ نے اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، تبھی تو اللہ نے نئے نبی کا راستہ بند کر دیا نا. پہلے زمانے میں جب نبی آتے تھے ان کے دین کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھیں، لوگ ان پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے، تو کوئی بات نہیں، اللہ اپنے بندوں پر حجت کو تمام کرنے کے لیے نئے پیغمبر کو بھیج دیا کرتے تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا کیسے؟ مسلمانوں کے ذریعے کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے ذمے صرف خود دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ آپ مبلغ اور داعی بھی ہو، آپ نے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ یہاں پر انہی غیر مسلموں کے ساتھ شراب کباب میں لگ گئے تو آپ میں اور ان میں پھر کوئی فرق بچے گا؟ وہ کہیں گے یار مسلمان بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، تو کیا ہو گیا، اس میں کیا فرق ہو گیا؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی، اللہ نہیں چھوڑے گا، ڈبل سزا ملے گی آپ کو، ڈبل مجرم ہوگے. مسلمان وہ صرف مسلم نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے، وہ اسلام کا نمونہ بھی ہے وہ. اور مسلم کنٹریز میں اتنا اثر نہیں ہوتا مسلمان کی بدعملی کا. غیر مسلم کنٹری میں جب کوئی مسلمان بدعملی کرتا ہے تو یہ تھوڑا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اب یہاں ایسا نہیں کرنا کہ آپ ان جیسے بن جاؤ. اور یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، کیا زبردست شعر کہا ہے شاعر نے. اپنے دل کو، دل کا کام کیا ہوتا ہے؟
کوئی بھی خوشنما چیز دل کو جب نظر آتی ہے دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, جب بھی کوئی اٹریکٹیو چیز نظر آئے گی دل کیا کرے گا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ منہ سے بول لو بھائی, اگر جائے گا جائے گا نا اس کی طرف. تو کچھ مزین چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ جن کی طرف اگر ہمارا دل پھسلتا ہوا چلا جائے تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی, بھوک لگ رہی ہے اور کباب پراٹھے رکھے ہوئے ہوں, روٹی رکھی ہوئی ہو, پراٹھے بولوں گا تو لوگ رات کو بھی پراٹھے کھلانا شروع کر دیتے ہیں مجھے, تو آپ بتاؤ دل اس کی طرف کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا؟ اللہ نے بھی کہا کوئی پابندی نہیں ہے, کھنچ رہا ہے تو کھا لو, استعمال کر لو. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے رکھی ہیں, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے چند چیزوں کو بہت اٹریکٹیو بنایا ہے, بہت خوشنما بنایا ہے. ان میں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ مردوں کے لیے عورت کو بنایا ہے. تبھی عیاشی کا تصور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عورت سے شروع ہوتا ہے. عیاش کہا ہی اسے جاتا ہے جو حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر عورت کی طرف بھاگتا ہے, اور جو زنا کی طرف بھاگتا ہے وہ شراب کی طرف بھی جاتا ہے. یہ دو چیزیں عیاشی کے لیے لازم ملزوم ہے, شراب اور زنا. اور ان دو چیزوں سے اللہ کو نفرت نہیں بلکہ بے انتہا نفرت ہے. تبھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو زنا کے قریب جانے سے بھی بچایا ہے. زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی اللہ نے پیغمبروں کو نہیں جانے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے, 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. میدان حشر جب قائم ہوگا نا, دیکھو ہم میدان حشر کے قائل ہیں, ہم موت کے بعد زندگی کے قائل ہیں. غیر مسلم جتنی عیاشی کرے کم ہے, کیونکہ وہ مرنے کے بعد زندگی کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے, کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے. وہ تو کرے گا جو مرضی کرے بھائی, اس کو کرنے دو. آج میں نے ایک بندہ دیکھا بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ, یہیں کا مقامی, کوئی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے, پتہ نہیں خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا, کوئی ایسا تو نہیں کوئی ہینڈ فری لگا ہوا ہو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو؟ تو اس نے بتایا کسی نے کہ بھائی وہ 2 ڈھکن زیادہ پی لیا اس 2 ڈھکن زیادہ پی لیے. تو کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا بھائی, وہ 2 ڈھکن پیے, 8 ڈھکن پیے, 2 بوتلیں پی, 1 بوتلیں پی, ان کی بوتل, ان کا ڈھکن بنائی بھی خود, خریدی بھی خود, وہ جانے اور اللہ جانے. میں اور آپ میرے بھائی ہم اس بات کے قائل ہیں ایک قطرہ بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قطرہ بھی حرام ہے, ایک قطرہ, چاہے اس سے نشہ نہ بھی ہو پھر بھی حرام ہے. پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی یہاں پہ, کوئی بات نہیں, یہاں پہ زیادہ لوڈ شیڈنگ. جنریٹر ہے یہاں بھی ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ہے. اچھی بات. چلیے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بھی بہت لوگ ہیں یہاں پہ, میں نے کہیں کہہ دیا یا کم ہیں؟ کافی لوگ ہیں. اور یہ انڈا موڑ کے ماشاءاللہ ناظم آباد ملتان اسٹیشن جی کورنگی. اچھا اچھا, چلیں پھر یہ تعارف بعد میں ہوتا رہے گا, بھی بیان کر لیں. تو بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو یہ غیر مسلم لوگ موت کے بعد زندگی کے قائل نہیں ہیں. ایک طرف ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار 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 اس مضمون کو دہراتا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے, افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے. کافر کیا کہتا ہے, ہم مر جائیں گے
مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے بھائی. مر گئے, مٹی ختم. اللہ کہتے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے. یہ زیادہ عجیب سی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو, دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے نا پھینکو کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی یہاں اردو بھی تھوڑی سی کمزور ہے, لمبی لمبی جو پھینک رہے ہوتے ہیں. ایک پھینکو نے بولا کہ میرے دادا کے پاس ایک استبل تھا جس میں گھوڑا چلاتے تھے, گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا تو وہ استبل ختم نہ ہوتا. دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھے بیٹھے ستاروں کی سیٹنگ صحیح کرتے تھے وہ اس لاٹھی کے ذریعے. تو پہلے نے بولا بھائی تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا تیرے دادا کی استبل میں رکھتے تھے. تو جیسے کو تیسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کو تیسا. تو یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, ہم زندہ کیسے ہوں گے بھائی؟ مٹی ہو جاتے ہیں, کیڑے کھا جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ احمق اور بیوقوف یہ اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم. یہ اس سے بڑا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے اگر انسان کو مٹی بنا کے مار کے ختم ہی کرنا تھا تو وہی اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ پھر دنیا میں کسی آدمی کو دیکھا کوئی کام کرے ختم کرنے کے لیے, کوئی مقصد نہ ہو اس کے سامنے؟ بھائی آپ نے ایسے ہی کوئی کام کیا, بہت بڑی بلڈنگ بنا دی آپ نے, کوئی پوچھے بھائی کیوں بنائی؟ کہہ رہے دھماکے سے اڑانے کے لیے. آپ نے گاڑی بنائی, کیوں بنائی؟ دھماکے سے اڑانے کے لیے. تو بھائی یہ فلموں ڈراموں میں تو ایسا ہو سکتا ہے, سچی مچی میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دنیا کا ایک نمبر کا بیوقوف ہوتا ہے.